بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ روزے کے مسائل میں آج ہم اس گروپ کو دیکھیں گے جن پر روزہ فرض تو ہے مگر فوراً فرض نہیں ہے، آپشنل ہے ان کے لیے روزہ۔ پہلے ہم نے بات کی کہ روزہ کیا ہے، کیوں ہے، کس پر فرض ہے۔ اب اس فرائض کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ لوگوں پہ روزہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے وہ ان پہ آپشنل کر دیا۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ مریض اور مسافر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود روزے کی جو آیات میں نے آپ سے جہاں آغاز کیا تھا پہلے بھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ روزہ تو فرض تھا، بالکل جیسے میرے آپ پر فرض ہے، مگر مریض اور مسافر پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بعد میں پورا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، سفر میں تھے، 2408 ہے ابو داؤد کے اندر، اور میرا خیال ہے ترمذی میں 715 نمبر ہے، اس کو امام نسائی بھی لے کر آئے ہیں، اور بھی محدثین اس کو بہت جگہ لے کر آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع نصف الصلاة عن المسافر والصوم والحبلى والمرضعة وعن الحبلى والمرضعة۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اس حدیث میں، لیکن پہلے حصے پہ ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اٹھا لیا، آدھی نماز اور روزہ اٹھا لیا اس وقت کے لیے مسافر کے لیے، سبحان اللہ۔ تو مسافر جو ہے نا اس کے لیے بڑی آسانی کر دی دین نے کہ وہ بعد میں رکھ لے روزہ، بلکہ اس پر جو شیعہ بھائی ہیں ہمارے اہل تشیع کے امام، وہ کہتے ہیں سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے انکار کر رہے ہیں۔ مگر دیکھیں اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جب صحابہ نے روزے رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈسکریج کیا، منع نہیں کیا، انکریج نہیں کیا کہ لازمی رکھو، بلکہ الٹا بولا۔ صحیح بخاری مسلم دونوں جگہ یہ حدیث ہے، میرا خیال ہے 1946 حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کے اندر اگر کوئی تکلیف میں ہے، ایک صحابی کے ساتھ واقعہ، وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، لوگ اس پہ ایسے سایہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو کر رہے ہیں، آپ نے کہا سبحان اللہ، آپ نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کے روزے سے کوئی تمہیں نئی نیکی نہیں ملنے والی، یہ اتنا ہی ثواب رہنا ہے، چاہے سفر میں رکھو سفر کے بعد رکھو۔ تو کیوں علیحدہ سے زبردستی مشقت میں ڈالا آپ نے اس کو گرے ہوئے دیکھا تو آپ نے یہ بات بول دی، یاد رکھ لیں لیس من البر الصیام فی السفر، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مسافر حضرات ہیں ان کے نہ روزہ رکھنے سے وہ زیادہ ثواب لے جاتے ہیں بجائے ان مسافروں کے جو روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہ تفصیلی واقعہ بخاری مسلم یہ بھی متفق علیہ میں موجود ہے، دونوں میں ہے، مطلب دونوں کتابوں میں ہے۔ صحیح جب ہو جاتی ہیں دونوں کتابوں میں بات آ جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو انہوں نے روزہ نہیں رکھا نا وہ اجر میں سبقت لے گئے۔ کیوں؟ روزے رکھنے والے تو بس روزے میں ہی تھے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے خدمت کی، کھانا بنایا، خیمے لگائے، روزے کھلوائے، لوگوں کے روزے رکھوائے، سارا کچھ کر کے تو وہ تو فائدہ لے گئے، سبحان اللہ، زیادہ ثواب لے گئے، اللہ کے نبی نے جیسے کہا۔ تو اس لیے آپ نے اپنی سچویشن پہ جج کرنا ہے ایمان اور تقوی سے، یہ اس سے اور اس سے جج کرنا ہے کہ میرے اس سفر سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرا ثواب بڑھنے کی بجائے کہیں کم ہو جائے، میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لوں، کسی تکلیف میں آ جاؤں، ہو سکتا ہے روزہ ابھی چھوڑ کے مجھے زیادہ نیکیوں کا موقع مل جائے، ہے نا۔ تو اس طرح کی آپ سچویشن میں دیکھیں۔ ہاں، یہ والے سفر میں آپ روزہ چھوڑنے سے پرہیز کریں کہ آپ کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے، آپ لاہور سے جہلم گئے یا جہلم سے ملتان گئے یا دلی سے وہ گئے بامبے گئے یا ادھر کہیں گئے، تو آپ نے ان کے گھر سارا گھر روزے رکھ رکھا، بھائی میں مسافر ہوں، میں سویا ہوا ہوں۔ یہ کون سا وہ ہے رخصت؟ یہ تو آپ رخصت کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو رخصت کا مذاق نہ اڑائیں، رخصت کو بالکل ویسے لیں جیسے اللہ کے نبی نے صحیح حدیث قدسی میں فرمایا۔ یہ مسند حنبل کی دوسری جلد میں غالباً 108 نمبر حدیث ہے، اور امام احمد اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو وہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، ان اللہ تعالی یحب ان تؤتى رخصہ کما ان یکرہ ان تؤتى المعصیہ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے کہ تم اس کی دی ہوئی رخصت کو لو، بالکل ایسے جیسے اسے نفرت ہے کہ تم گناہ کو لو، گناہ کی طرف سے۔ بالکل آپ نے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کے ذریعے میں سمجھا دیا کہ جتنا اللہ کو گناہ ناپسند ہے اتنا ہی اللہ کو رخصت لینا پسند ہے، مگر رخصت کو ابیوز نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ اب جو مریضوں کا معاملہ ہے، مریض کون سا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ دیکھیں نا، سارے گھر نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کے ذرا سے جناب ٹھیک ہے رخصت ہے، اب مگر اس رخصت کا مذاق اڑانا کہ سارے گھر نے روزہ رکھا ہے، میں نے اب روزے داروں کو تنگ کرنا ہے، بیوی کو کہنا مجھے لنچ دے، ناشتہ دے، سارا کچھ دے۔ کیوں؟ ہوا کیا؟ بس ذرا طبیعت ناساز سی تھی۔ یہ کون سی وہ رخصت ہے؟ یہ رخصت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ابیوزنگ دا ریلیکسیشن، ابیوزنگ دا ایگزمپشن، وہ نہ کریں۔ تو ایسے مریضوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، مگر وہ مریض جن کے مرض میں بڑا خطرہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے فوت بھی ہو سکتے ہیں،
ان کی روح قبض ہو سکتی ہے، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں یا کڈنی سٹونز والے کچھ لوگ ہیں جن کو ہر وقت پانی زیادہ پینا چاہیے، ڈاکٹر ریلائبل ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھئی آپ کو، اور ڈاکٹر میں بھی 2-3 اوپینینز نہیں، کسی ایک ڈاکٹر کی بات پہ نہ جائیں، تو وہ ایسے مرض جو ہے نا وہ روزے بعد میں رکھیں اگر وہ بھی قضا کر سکیں۔ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں دائمی مرض، وہ کرونک النس اسے انگلش میں بولا جاتا ہے، اس النس میں، اس مرض میں آپ پھر فدیہ دیں، اگر وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر فدیہ بھی نہیں دے سکتے، 4 کھجوریں بھی کسی کو دینے لکھے نہیں، دیکھیں فدیہ کے بڑے طریقے ہیں۔ آپ کھجوروں کا ایک ڈبہ لے لیں جس میں 1 مہینے کی کھجوریں، 5-7 کھجوریں صبح، 5-7 شام کی، اس طرح گن کے آپ 30 دن کی کھجوریں دے دیں گے نا کسی غریب بستی والے کو، ایسے بندے کو جو روزہ رکھنا چاہتا ہے مجھ کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، آپ اس کو دے دیں انشاءاللہ، اور یا امداد بھیج دیں کسی خیمہ بستی میں، مہاجر کیمپوں میں بھیج دیں۔ یہ اس طرح آپ مریض اور مسافر لوگ کیا کریں گے کہ وہ رخصت کا فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ ایسا مریض اس کے مرض میں کوئی خطرہ اور نقصان کا، پلیز خدا را ایسے میں روزہ رکھ کے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اور دوسروں کے لیے بھی مشکل نہ کھڑی کریں۔ واللہ اعلم۔